بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گی. اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ 7 تک دیکھیں گے ہم آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالک یہ الکتاب کتاب ہے لا ریبہ نہیں کچھ شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین ڈرنے والوں کو للمتقین ڈرنے والوں کے لیے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما رزقناہم ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے بما اس پر جو انزلہ نازل ہوا الیکا تیری طرف وما اور اس پر جو انزلہ نازل ہوا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں اولئک وہی لوگ اعلیٰ پر ہدن ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور وہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر خواہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے.
ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی پر قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی اور پر سمعہم ان کی کانوں پر وعلی اور پر ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں اب ہم اس کی تفسیر کی طرف۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے، اسی لیے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والوں پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتا۔ دیکھیں آج ہم میں سے ہر انسان کو یہ وہم ہوتا ہے، اچھا مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا میرے گھر والوں پر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو یہ بہترین حل کیا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت سے کیا کریں، سورۃ البقرہ پڑھا کریں گھر میں بلند آواز میں، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان ٹک نہیں سکتا، اسی طرح اس پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے، بعض علماء کے نزدیک اس میں یعنی اس ایک سورت میں 1000 خبریں، 1000 احکامات اور 1000 منہیات ہیں، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ 1000 ہیں، اور احکامات جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی 1000 ہیں، اور اسی طرح جن چیزوں کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے وہ بھی 1000 ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کو، اس کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یعنی ہر حرف قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنا کیا ہے؟ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ ایک حرف کے پڑھنے پر ہمیں ایک نیکی، اور جیسے ایک لفظ پڑھا ہم نے اور اس میں 3 حرف ہیں تو اس طرح 3 نیکیاں، اور 3 نیکیوں کو جب ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جائے تو 30 بن جاتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یہ الکتاب یعنی خاص کتاب ہے، اور وہ خاص کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ خاص کتاب قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور اسی طرح آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کتاب نے جس کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس کو اس یقین سے پڑھو کہ اس کی ایک ایک بات، اس کا ایک ایک حرف بالکل سچا ہے، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب جیسا کہتی ہے ویسا ہی ہوگا، جیسا جو بتاتی ہے بالکل سچ بتاتی ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو بچ بچ کر چلتے ہیں، پرہیزگار، بچ بچ کر چلنے والے۔ کس سے بچ بچ کر چلنے والے؟ گناہوں سے بچ بچ کر چلنے والے، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلنے والے کہ کہیں ہم کسی گناہ میں نہ ملوث ہو جائیں۔
تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچ بچ کر چلنا، اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنا اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ کس ڈر سے؟ اس کی ناراضگی کے ڈر سے، کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو جس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، جو بچ بچ کر چلنے والا بن جاتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے رب کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اپنے رب کی رضا کے لیے دوڑ لگا دوں نیکیوں میں یہ بھی نیکی کر لوں، میں وہ بھی نیکی کر لوں، کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی محبت میں نیک اعمال کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر زندگی گزارتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اپنے رب کی نظروں میں گر جاؤں۔ تو ایسے بچ بچ کر چلنے والا انسان متقی کہلاتا ہے، اور یہ متقی انسان، یہ تقویٰ والا ہی ہدایت پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اس کتاب سے ہدایت اس کو ملے گی جس کے اندر کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی۔ تو جتنا جتنا اللہ کا ڈر، جتنا جتنا انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، اتنی اتنی اس کی ہدایت بڑھتی جائے گی۔ اگر یہ کتاب مجھے اور آپ کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہی، میرے اور آپ کے لیے، یا ہمیں ہدایت نہیں مل رہی اس کتاب سے، تو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے تقویٰ میں کمی ہے، ہمیں اپنے تقویٰ کو بڑھانا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ والوں کی صفات کون سی ہوتی ہیں، تقویٰ والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تقویٰ والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو نظر نہیں آتا، یعنی اللہ رب العزت انہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے رب کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اسی طرح فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن ایمان والوں کا ان پر ایمان ہے کہ ہاں فرشتے ہیں۔ اسی طرح آخرت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ والے، ایمان والے اس آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یقین ہے اس پر۔ اس طرح جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کو نہیں دیکھا، لیکن ان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح قبر کو نہیں دیکھا، اس کے عذاب کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے عذاب پر یقین رکھتے ہیں، قبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں متقی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں کیا؟ نماز صرف پڑھنے والے نہیں ہوتے، نماز کو سیدھا قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں نماز کی شرائط اور ارکان سب ہی آ جاتے ہیں، کہ یعنی نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ارکان اور شرائط میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ طہارت، پاکیزگی، نیت۔ یہ کس کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ طریقہ درست ہو نماز کا، سنت رسول کے مطابق ہو نماز، کہ جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں خود اپنے آپ سے پوچھوں، آپ پوچھیں کہ ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا میرا طریقہ نماز کا درست ہے؟ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس کے لیے جاننا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ تو اس کے لیے بہترین کتاب جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے نماز نبوی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھی جائے پورے خشوع کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اور پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرے انسان تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اور پھر کھڑا ہو تو پورا مکمل کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے تو پورے اطمینان سے مکمل سجدہ کرے، اور پھر سجدے کے درمیان بیٹھے تو پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔
تو نماز کا حسن ہی اس کے خشوع خضوع میں ہے، اس کے اطمینان سے پڑھنے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ارجی لم تصلی، لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی اور اسی طرح سے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جاؤ۔ پھر وہ نماز اس نے پھر نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ارجی لم تصلی، تم لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر اس نے بولا کہ آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ اچھے سے سجدہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر ہماری بھی نماز نہیں ہوئی۔ نماز کو پوری طہارت کے ساتھ اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے اللہ کی خاطر اور درست طریقے سے اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح وَمِمَّا، اور کیسے ہوتے ہیں متقی لوگ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزقناہم، رزق میں ہر وہ نعمت شامل ہے۔ رزق میں صرف کھانا پینا مال و دولت شامل نہیں ہے، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ رزق کہلاتی ہے۔ جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو میرے رب نے دیا ہے وہ رزق ہی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے نے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ اللہ کے راستے میں۔ یعنی جو مال اللہ نے عطا کیا، جو رزق اللہ نے عطا کیا، جو اولاد اللہ نے عطا کی، جو کوئی ہنر یا صلاحیت اللہ نے عطا کی یا علم عطا کیا، تو یہ سب چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہ کن کی خصوصیات ہیں؟ تقویٰ والوں کی، متقی لوگوں کی۔ اسی طرح اور کیسے ہوتے ہیں متقی لوگ؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی یہ قرآن جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے پیغمبر لے کر آئے ان کو بھی سچا مانتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت پر یقین ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، یہ سوچ۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر اپنے رب کی محبت ہے، جو اپنے رب کی محبت میں نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، گناہوں سے بچ کر چلتے ہیں۔ کیوں گناہوں سے بچتے ہیں؟ کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور پھر غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، عطا کی ہیں، اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کے راستے میں استعمال بھی کرتے ہیں، ان کو دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس سب پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہنے یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی عملی ہدایت، کہ جنہوں نے ہدایت طلب کی، ہدایت مانگی، پھر اللہ نے راستہ دکھایا، پھر وہ ایسے متقی بنے اور یہ خصوصیات ان کے اندر پائی گئی، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت پر ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ
اس چیز کو، اس کامیابی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اگر تم، کس لیے؟ کیونکہ اگر تم میں یہ خصوصیات پائی جائیں، تم اللہ والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تم نماز کے پابند بن جاؤ، تم وقت پر نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، اس میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اور پھر تم آخرت پر یقین رکھنے والے بن جاؤ، آخرت کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو دوسروں پر خرچ کرنے والے بن جاؤ، اور یہ تمام خصوصیات تمہارے اندر آ جائیں تو تمہارے اندر کسی قسم کا تکبر نہ آئے۔ نیکی کا بھی تکبر نہیں آنا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ چیز نہ آ جائے کہ دیکھو میں تو بڑا نیک ہو گیا یا میں تو بڑی نیک ہوگی۔ نہیں، یہ ہدایت تمہیں کس کی طرف سے ملی؟ یہ توفیق تمہیں کس کی طرف سے ملی؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کامیاب ہیں۔ ایسی کامیابی مفلحون کہتے ہیں، ایسی کامیابی جو محنت کے بعد حاصل ہو۔ کچھ لوگ دنیا کے لیے تھکتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے لیے تھکتے ہیں۔ دنیا کے لیے تھکنے والوں کے لیے بعض اوقات دنیا میں کوئی بدلہ مل بھی جاتا ہے لیکن ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن آخرت کے لیے تھکنے والوں کے لیے کیسی کامیابی ہے؟ ہمیشگی کی کامیابی، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جو انسان دنیا میں آخرت کے لیے تھکتا ہے تو وہ آخرت میں اپنا انجام دیکھ کر اپنے رب کے فضل سے خوش ہو جائے گا۔ فلاح، مفلحون فلاح سے نکلا ہے، تو فلاح کہتے ہیں عربی میں کسان کو۔ کسان بھی محنت کرتا ہے نا اپنے کھیت پر، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پھل اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اتنی محنت اور اتنی مشقت کے بعد جا کر اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے لیے کام کرنے والوں کو آخرت میں ان کا پھل ملے گا، ان کی کامیابی کا صلہ ملے گا، ان کی محنت کا صلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اصل کامیاب لوگ یہ ہیں۔ اور ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے جو اپنا گھر بنا لے، جس کے بچے اچھے سے سیٹ ہو جائیں، اسٹیٹس وائز جو ہے وہ ہماری نظر میں کامیاب وہ لوگ ہیں جن کا مقام اونچا ہو جائے، جن کی اولاد اچھے سے سیٹ ہو جائے، جو اچھا گھر بار بنا لیں، اتنی اور اتنی جائیداد جمع کر لیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو کتنے کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جن کے اندر یہ کوالٹیز آ جائیں، جن کے اندر یہ خصوصیات آ جائیں، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ کیوں اصل کامیابی؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی زوال نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کافروں کا ذکر کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ کون لوگ؟ کافر لوگ۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت ایک طرف تو اپنے نبی کو آگاہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کافر لوگ، اور دوسری طرف تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوشش تھی، تڑپ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، بہت مشقت کرتے تھے، اور بڑے حریص تھے کہ کسی طرح یہ سب ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ جتنی آپ نے ان پر محنت کر لی ہے، جتنا آپ نے ان کو ڈرا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر
اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے ان کے دلوں اور کانوں کو۔ اب کوئی خیر کانوں کے اندر سے اندر جا نہیں سکتی دل تک، اور نہ ہی وہ دل میں اتر سکتی ہے۔ کیوں نہیں اتر سکتی؟ کیونکہ انہوں نے حق کو جان کر، پہچان کر پھر اس کا انکار کیا، اور اپنے دل کو، اپنے کانوں کو اس راستے میں استعمال نہیں کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو جان کر بھی نہ مانے تو ان کے لیے ایسا ہی انجام ہوا کرتا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ کیوں پردہ پڑ جاتا ہے؟ کیوں زنگ لگ جاتا ہے؟ کیوں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے؟ کیونکہ جب کسی چیز سے کام نہیں لیا جاتا، کسی مشین سے کام نہیں لیا جاتا، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سائیکل کھڑی ہے، آپ اس کو نہیں چلاتے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، اس کی چین پہ زنگ لگ جاتا ہے، وہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی مشینری لے لیں، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ایک دن پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل چیز نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ سے کام لینا چھوڑ دیں تو آپ کام کے عادی نہیں رہتے۔ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو کام کا عادی نہ بنائیں اور ان سے کام لینا چھوڑ دیں تو جب آپ کو کام کرنا پڑے آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کو چلنے کی عادت نہ ہو اور چلنا پڑ جائے تو آپ نہیں چل سکتے۔ اس طرح کھانے پینے کی عادت نہ ہو زیادہ تو آپ کو کھانا پینا زیادہ پڑے تو آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح دل سے کام لینا چھوڑ دیا جائے تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دماغ سے کام لینا چھوڑ دیا جائے، دماغ کو استعمال نہ کیا جائے تو دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یوں ہی دلوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی دل کب زنگ آلود ہوتے ہیں؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر جب کوئی چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر خیر کہاں سے جائے گی؟ نہیں جا سکتی نا، جب تک کہ اس کا زنگ اتارا نہیں جائے گا۔ جیسے سورۃ المطففین میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس زنگ کی وجہ سے اب خیر اندر دل کے داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر خیر کو دل کے اندر داخل کرنا ہے تو پہلے دل کے اندر کے زنگ کو دور کیا جائے گا۔ اور وہ کیسے دور ہوگا؟ توبہ سے، استغفار سے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جیسے جیسے معافی مانگتے جائیں گے دل نرم ہوتا جائے گا، دل دھلتا جائے گا، دل صاف ہوتا جائے گا۔ تو گناہ بھی سبب بنتے ہیں دلوں کو زنگ آلود کرنے کا، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم انسان گناہ کرتے ہیں نا تو دل میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا سوراخ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل ہی چھلنی ہو جاتا ہے۔ جیسے چھاننی نہیں ہوتی، چھاننی جس میں آپ کچھ چیزیں چھانتے ہیں، اسی طرح سے جب سارے دل میں سوراخ ہو جائیں گے تو آپ خیر ڈالیں گے تو کہاں جائے گی؟ وہ تو گرتی جائے گی، وہ دل میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اگر چلی بھی جائے گی آپ کے دل میں تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ آپ کے دل میں سوراخ ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اب وہ خیر آپ کے دل میں ٹھہر ہی نہیں رہی، وہ کہاں جاتی جا رہی ہے؟ وہ نیچے گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو خیر کو دل میں ٹھہرانے کے لیے ان سوراخوں کو پہلے بند کرنا پڑے گا، اور وہ کیسے بند ہوں گے؟ توبہ سے بند ہوں گے، استغفار سے بند ہوں گے، نیک اعمال سے بند ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر خیر ٹھہرنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمارے دلوں پر بھی مہر نہ لگا دے، ہمارے کانوں پر بھی مہر نہ لگ جائے، اور ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ جائے۔ کچھ دکھائی دینے کے آنکھوں پر پردہ کیسے پڑتا ہے کہ آپ
کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی اصل حقیقت نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ تو جو انسان اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتا، پھر ان پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ان سے کام لے ہی نہیں سکتا، کبھی ان کو دین کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا، کبھی آنکھوں سے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا جو اس کا رب اس کو دکھانا چاہتا ہے، کبھی کانوں سے وہ سن ہی نہیں سکتا جو اس کا رب اس کو سنوانا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے کا سن ہی نہیں سکتا کہ وہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ سنتے تو ہم سب ہیں، ہم سب سنتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے وہی سنتا ہے جس کے دل اور کانوں پر مہر نہ لگی ہو، وہی دل کے کانوں سے سنتا ہے، اور جو دل کے کانوں سے سنتا ہے تو اسی پر پھر بات اثر کرتی ہے، اور اسی کے دل میں پھر وہ بات جگہ بناتی ہے۔ تو اوپن ہارٹ اور اوپن آئیز کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے دل کو کھولیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے کانوں کو کھولیں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے کلام کے لیے، تاکہ یہ کلام دل میں اترے، دل میں جگہ بنائے، تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہمارے عمل بدلیں، اور ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا لیں۔ تو آج کے لیسن سے سیکھنے کی بات کیا؟ کہ ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اول وقت میں ادا کرنا ہے، اس کے وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے، اور تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ۔ اور ان شرائط اور ارکان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ طہارت، نیت، طریقہ درست ہو، اور اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، اور متقی بننے کی کوشش کرنی ہے، پرہیزگار بننے کی کوشش کرنی ہے، تقویٰ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگی تھی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھی راستے کی طرف ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن کے پاس علم آیا تو انہوں نے اس علم کے ذریعے اپنی زندگیاں بنائیں، ان کو عمل میں ڈھالا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ یہود و نصارہ کے پاس بہت علم تھا لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے وہ مغضوب ہو گئے، ان پر اللہ غضبناک ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت کس کے لیے؟ تقویٰ والوں کے لیے۔ کیسے تقویٰ والے؟ نماز قائم کرنے والے، غیب پر ایمان لانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اور جو بھی ان کے پاس پیغمبر لے کے آئے ان سب تعلیمات کو ماننے والے، ان کو تسلیم کرنے والے، ان پر عمل کرنے والے، اور آپ سے پہلے بھی جو بھی تعلیمات آئی، جو بھی پیغمبر آئے ان پر ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، جس سیدھے راستے کی تم نے تمنا کی تھی، دعا مانگی تھی، اور یہی لوگ پھر اصل کامیابی تک پہنچنے والے ہیں، جس کے بعد پھر کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تقویٰ والا بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور ہمیں اس کتاب کو اپنے سینوں میں اتارنے والا بنا دے، اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والا بنا دے، اور اس کی ایک ایک آیت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ ہمارے دلوں کا بھی جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے، جس کی وجہ سے خیر ہمارے دل تک پہنچتی نہیں۔
تو یہ دعائیں ہم نے کثرت سے مانگنی ہیں۔ کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو کس پر پھیر دے؟ اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب